خوش آمدید۔ آج بات کرتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں ہوئے ایک ایسے بڑے ٹکراؤ کی جہاں کھیل کے قوانین سے زیادہ طاقت کے اصول چل رہے تھے۔ یہ صرف ایک میچ کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ پاکستان اور کرکٹ کی عالمی گورننگ باڈی کے بیچ ایک بہت بڑی کشمکش تھی۔ 15 فروری کو ہونے والا انڈیا پاکستان کا T20 ورلڈ کپ میچ ایک بڑے تنازع کی وجہ بن گیا ہے، اور سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ کیا کرکٹ کی سب سے بڑی دشمنی، یہ بڑا مقابلہ، منسوخ ہو جائے گا؟ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سارا معاملہ ہے کیا۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے دیکھیں گے کہ میچ خطرے میں کیوں پڑا، پھر پاکستان نے اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لیا، اس کے بعد میڈیا پر کیا کچھ ہوا، پھر ایک بڑا ہی حیران کن دورہ ہوا، اور آخر میں اس سب سے طاقت کا توازن کیسے بدلا۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ ایک میچ خطرے میں، آخر وہ کیا چنگاری تھی جس نے یہ ساری آگ لگائی اور T20 کا اتنا بڑا مقابلہ خطرے میں پڑ گیا؟ اب دیکھیں، ہمارے ذرائع کے مطابق یہ کوئی معمولی شیڈیولنگ کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یعنی ICC کے خلاف ایک سوچی سمجھی بغاوت تھی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، پاکستان کا بے مثال موقف۔ سوال یہ ہے کہ آخر پاکستان نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کیوں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک میچ کا بائیکاٹ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک چال تھی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے بڑی ہوشیاری سے اپنے میچ میں شرکت کو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ ICC کے مبینہ رویے سے جوڑ دیا، اور یوں یہ معاملہ صرف پاکستان اور ICC کا نہیں رہا، بلکہ ایک علاقائی مسئلہ بن گیا۔ تو ذرائع کے مطابق پاکستان کی اسٹریٹجی کے 3 بڑے حصے تھے۔ پہلا، بنگلہ دیش بورڈ کی کھلے عام حمایت کرنا تاکہ اپنا کیس مضبوط کیا جا سکے۔ دوسرا، قانونی شکوں کا استعمال کرنا تاکہ میچ نہ کھیلنے کا جواز بنایا جا سکے۔ اور تیسرا، ICC پر اتنا دباؤ ڈالنا کہ وہ خود مذاکرات کی میز پر آئے۔ اور جب معاملہ بورڈ روم سے باہر نکلا تو پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے میڈیا میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور یہ ہے ہمارا تیسرا حصہ، الفاظ کی جنگ۔ ذریعہ بتاتا ہے کہ بھارتی میڈیا میں یہ خبریں چلنے لگیں کہ PCB نے تو گھٹنے ٹیک دیے ہیں، لیکن اس کے جواب میں PCB کے ترجمان نے ان دعووں کو جھوٹ قرار دیا اور کہا کہ 24 گھنٹے انتظار کریں، خود پتہ چل جائے گا کہ کون کس کے پاس گیا۔ اور پھر کہانی میں آیا ایک زبردست ٹوسٹ، ایسا موڑ جس کی کسی کو امید نہیں تھی، اور جس نے طاقت کا سارا کھیل ہی بدل دیا۔ یہ ہے ہمارا چوتھا حصہ، ایک حیران کن دورہ۔ دیکھیں، عام طور پر سوچا یہی جا رہا تھا کہ بھئی چھوٹے بورڈ کو یعنی PCB کو ہی دبئی جانا پڑے گا ICC ہیڈ کوارٹر اپنا کیس لے کر۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا اس کا بالکل الٹ۔ ICC کا ایک بڑا وفد مذاکرات کے لیے خود پاکستان پہنچ گیا۔ اب یہ ہمارے ذرائع کے مطابق PCB کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا وفد نہیں تھا، اس میں ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ جیسے بڑے نام شامل تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دورہ کتنا اہم تھا۔ تو اب آتے ہیں آخری اور سب سے اہم حصے پر، طاقت کے توازن میں تبدیلی۔ اس دورے کے بعد ہوا کیا؟ کرکٹ کی دنیا میں طاقت کا توازن کیسے بدلا؟ آئیے اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارا ذریعہ اسے پاکستان کے لیے ایک ون ون سچویشن کہتا ہے۔ مطلب یہ کہ پاکستان نے نہ صرف ICC کو اپنی شرائط پر مذاکرات کے لیے بلایا، بلکہ بنگلہ دیش کے مسئلے کو بھی حل کروایا، اور ساتھ ہی مستقبل کے لیے گارنٹی بھی لے لی۔ اور ذریعہ اس ساری کہانی کو ایک بڑے ہی طاقتور جملے میں سمیٹتا ہے۔ وہ ہمیں گھٹنوں پر لانا چاہتے تھے، اس کے بجائے ہم ان کے بڑوں کو اپنے ملک میں گھسیٹ لائے۔ یہ جملہ اس پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ تو اگرچہ ذریعہ تو اسے پاکستان کی ایک صاف جیت بتا رہا ہے، لیکن ان مذاکرات کا حتمی نتیجہ کیا ہوگا یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک کامیاب حکمت عملی تھی یا ایک بہت بڑا جواں جس کے پتے ابھی کھلنا باقی ہیں؟